آغا جی اور بی بی جان محبت پاش نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ وہ دونوں ان دونوں کی خوشی چاہتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد دراب کمرے میں آ گیا۔ کھانے کی ٹیبل پر سب اکٹھے تھے۔ آج سب پری کو خوش دیکھا، خوش تھے سوائے شہر والوں کے۔ اس کی جیلسی کی کسی کو پرواہ نہ تھی۔ دراب مطمئن تھا، اب وہ پری کا انتظار کر رہا تھا جو اب تک کمرے میں نہ آئی تھی۔ آغا جی نے اس سے اجازت دے دی تھی۔ پری کو شہر لے جانے کے ساتھ میں اس کا خاص خیال رکھنے کو کہا تھا۔ انہوں نے پری زرینہ کے پاس تھی۔ زرینہ اسے اس رشتے کی اہمیت سمجھا رہی تھی۔ آج کوئی مذاق نہ کیا اس نے۔ اس کا مذاق کبھی نہیں اڑانا چاہتی رہی، نہ ہی اس کی نیت تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس کی معصوم باتوں کو انجوائے کرتی تھی۔ پر اب پری شہر جا رہی تھی، جہاں ایک نیا جہاں اس کے لیے ہوگا۔ کہیں اس میں کھو کر اپنے اصل کو نہ بھول جائے، جیسا کہ اس کا شوہر چاہتا ہے وہ آگے بڑھ جائے۔ پر بی بی جان زرینہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دراب کے لیے اور پری کے لیے اچھا چاہ رہی تھی۔ پر دراب خود کے علاوہ سب کا سوچا تھا، ایسے ماں کا بیٹا جو تھا جو اپنے علاوہ سب کا سوچتی تھی۔ اب صرف پری ہی تھی جو اسے اس رشتے کا احساس دلا سکتی ہے۔ باقی اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے وہ پری کو رشتے کی اہمیت پر سمجھا رہی تھی۔ آخری لفظ کچھ اس طرح بی بی جان نے کہا، تمہارا اصل ہے دراب، کچھ بھی اس پر حاوی نہ ہو پری۔ پری نے ان کے ہاتھ تھام کر یقین دلایا۔ میں جانتی ہوں، میرے لیے سب سے پہلے وہی ہیں اور کوئی نہیں۔ ان کے اندر سکون سا ہوتا، اب مجھے ان کے لیے کافی بنانی ہے۔ جاؤں؟ پری نے بی بی جان سے کہا۔ ہاں چلی جاؤ۔ پری جلدی سے ان کی اجازت ملنے پر چلے گئی۔ شاباش میرے بچے، تم واقعی اس رشتے کو سنبھال لو گی، مجھے تم پر یقین ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا، بی بی جان آپ بے فکر ہو جائیے، دیکھیے گا سب سنبھال لے گی پری۔ دراب بھائی اسے نہیں چھوڑیں گے، ان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ زرینہ نے پرجوش لہجے میں، دیکھیے گا ان کی سوچوں کو بھی بدل دے گی پری۔ زرینہ کو بھروسہ تھا پری پر، اس کی معصومیت ہی اس کی طاقت ہے۔ انشاءاللہ بی بی جان نے کہا۔ انشاءاللہ زرینہ نے بھی کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ بہت دکھ دیکھے ہیں میرے دراب نے، جو اس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ زرینہ ان کو دیکھتے ان کی بری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ویسے تم یہاں میرے کمرے میں، سویرا نے حیرت سے کہا، کوئی دیکھ لے گا؟ جاؤ یہاں سے، سویرا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ پیار کرنے والے ڈرتے نہیں، جو ڈرتے ہیں وہ پیار نہیں کرتے، دھیمے لہجے میں گنگنایا اور مسکراتا رہا۔ سویرا نے جلدی سے دروازہ لا کیا، وہ کھڑکی سے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ یار تم آئی نہیں رہی تھی، اس لیے میں آ گیا، یاد آ رہی تھی تمہاری۔ میری مجبوری سمجھو، میں آ جاؤں گی اسی جگہ پر، گھر پر صاحب کی ہونے کی وجہ سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ ان دنوں کوشش کروں گی، وہ اپنی کہہ رہی تھی، تمہارے ایک ہفتے سے اسی جگہ انتظار کرتا رہتا ہوں، رہا نہیں گیا تو آ گیا۔ سمجھتی ہوں، اب جاؤ، کل آنے کی کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم 2 دن تک نہ آئی تو یار کے دیدار کے لیے میں خود حاضر ہو جاؤں گا اس کے دروازے پر۔ اس کی شوہی ختم نہیں ہوتی اور اس کا گھبراہٹ کے مارے برا حال ہوتا۔ ٹھیک ہے اب جاؤ۔ اس نے ہاتھ تھامنا چاہا تو سویرا نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ شادی سے پہلے نہیں، اس نے اسے ٹھینگا دکھایا۔ دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس 18 سالہ لڑکی کو دیکھا جو بے پناہ حسن کی ملکہ تھی، جو اپنے حسن واقف بھی تھی۔ سویرا سمجھ تھی کہ اس تنہائی میں اگر اس نے ہاتھ پکڑنے کی اجازت دی تو شاید وہ گلی بھی لگ جانے کی کوشش کرے اور اسی دم سے حدیں پھیلانے کی کوشش کرے گا وہ، اور وہ ایسی کوئی غلط امید اسے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب جاؤ، اسے پیار سے دھکا دیا، کھڑکی طرف جاتا ہوں، اس پیارے مکھڑے کو نظر میں سما تو لوں۔ وہ واپس کھڑکی سے چلا گیا۔ اسے جاتا ہوا دیکھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور دروازہ کھول دیا اس نے۔ آج تو گھر میں خوشی کی انتہا تھی۔ مہدو اور مقدس خوش تھی۔ آج سہرش آبا کے سسرال والے آئے تھے رخصتی کی بات کرنے۔ اس کا شوہر باہر سے واپس آ گیا تھا۔ مہدو کا نامہ مہینہ چل رہا تھا۔ اس باری وجود کے ساتھ وہ گھر کے کام مسجد سے کر رہی تھی۔ وہ پہاڑی لڑکی تھی تو انہی کی طرح مضبوط تھی۔ پر مقدس کا 7واں مہینہ تھا، وہ نڈھال رہتی، وہ شہری لڑکی تھی، اس کے لیے مشکل ترین تھا گھر کے کام کرنا۔ اس سے جتنا ہوتا سب کرتی، مہدو اس کے حصے کے کافی کام کر لیتی جس سے سہرش غصہ ہوتی، پر وہ چپ کر لیتی اس کی مدد۔ اگلے ہفتے جمعے کو رخصتی طے ہوئی۔ رات کے کھانے کے وقت سب کے سامنے سہرش نے کہا، تم دونوں کو باغ کے کام کر رہی تھی، میرے جانے کی اتنی خوشی جو تھی تم دونوں کو۔ اس کا انداز زیادہ کرتا تھا۔ مہدو تو گھبرا گئی، جبکہ مقدس نے نظریں جھکا لی۔ پھر یہی ہوا، وہ پھنکارتے رہے مہدو پر، کیونکہ وہ گڑ گڑا کے معافی مانگتے تھے اور اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتی۔ اس کی ایسی کوئی نیت نہ تھی کہ مقدس سر جھکا کھڑی۔ اس نے اپنے سفر میں کچھ بھی نہیں کہا۔ سہرش نے 1-2 دفعہ اس کا بھی نام لیا، وہ خاموش رہی۔ مہدو کو عادت ہمیشہ
اس طرح اپنے صفائیاں دینے کی، کیونکہ اسے شوہر کا ساتھ ذرا بھی نہ تھا۔ اس کے برعکس مقدس کو اپنے شوہر پر تھوڑا بہت یقین تھا، اسی لیے اپنے شوہر کا احساس کرتے ہوئے مقدس چپ تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کا شوہر اپنی بہن کو کچھ نہیں کہے گا، وہ بھی اسے دو ٹوک سنا سکتی تھی، اور اب تو ویسے بھی اسے کسی بات کا خوف نہیں تھا۔ ماں کے جانے کے بعد اس کے سارے احساسات ان رشتوں کو لے کر چنا تھے۔ مقدس کی خاموشی سحر کا غصہ بڑھا رہی تھی، اس کے غصے کا شکار مہرو ہو رہی تھی۔ مقدس افسوس بڑی نظر سے مہرو کو دیکھ رہی تھی۔ آخرکار بی بی جان کو رحم آ گیا اور انہوں نے سحر کو ٹوکا، یہ کہہ کر بس کرو بچے، رہنے دو، بات یہی ختم کرو اب۔ وہ آغا جان کی لاڈلی تھی، اس لیے بی بی جان اسے اتنا کچھ نہ کہتی، تب جا کے چپ ہوئی۔ سحر مہرو کو اب اپنے شوہر کا ڈر تھا، جانے وہ کیا سلوک کرے کمرے میں، جبکہ اس کے برعکس مقدس سحرش کے چپ ہوتے ہی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ آج سحرش کا مایوں تھا، گھر میں مہمان جمع تھے۔ مہرو کی اکلوتی بہن بھی آئی تھی، جبکہ کل باقی ساری فیملی نے آنا تھا۔ شہری ملو یہ میری دیورانی پلس بہن مقدس ہے۔ مہرو نے اپنی بہن کو ملوایا مقدس سے۔ مقدس خوشی سے اس سے ملی، اس نے محسوس کیا کہ وہ مہرو سے الگ طبیعت کی مالک، جتنی پیاری اور سلجھی ہوئی مہرو تھی وہ اس سے الگ ہے۔ وہ ایک نظر میں ہی اسے پہچان گئی۔ اس کی آنکھوں کا تاثر عجیب تھا، نہ اسے خاص دلچسپی تھی مقدس سے ملنے میں، نہ وہ کوئی خاص ویلیو اپنی بہن کو دے رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس مہرو سے دیکھ کے خوش ہوئی جا رہی تھی۔ مقدس کو دکھ ہوا مہرو کے لیے، وہ 2 دن سے بہن کا ذکر اسے کر رہی تھی، خوش ہوئے جا رہی تھی، جبکہ اس کی بہن کی دلچسپی ذرا بھی نہ تھی بہن میں۔ وہ اپنے آپ میں مگن لگی مقدس کو دکھوا مہرو کے لیے۔ وہ اپنی بہن کے آگے پیچھے چل رہی تھی۔ خدا کے لیے 2 منٹ اکیلا چھوڑی، مجھے کھا لوں گی کھانا، ویسے بھی یہاں کچھ دن رہنے آئی ہوں۔ آپ مہمانوں کو دیکھے، میرے شہری کو کھانے کا دوسری دفعہ پوچھا تھا۔ اس نے شہری کو کھانے کا دوسری دفعہ پوچھا تو اس نے مہرو کو رکھا سے جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ مہرو باتوں کو زیادہ سیس نہ لیتی تھی، اس کی چھوٹی بہن ایسی تھی، ہمیشہ سے وہ اس کے نہرے اٹھاتی تھی۔ کب سے تمہارے انتظار کر رہا ہوں۔ پری کے کمرے میں آتے ہی دراب نے کہا، اچھا خیریت تھی؟ وہ آرام سے اپنے کپڑے نکالنے لگے، اپنے اور اس کے بھی کال کے لیے۔ وہ اس کی طرف مڑے اور کہا، میں بی بی جان زرینہ بابی کے پاس تھی۔ اچھا کیا کہہ رہی تھی؟ دراب نے پوچھا۔ یہی کہہ رہی تھی کہ وہاں جا کر ان کو بھول نہ جاؤں، اس شہر کی ہو کر نہ رہ جاؤں۔ وہ اصل بات اسے چھپا کے دراب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا پوچھا، تو پھر تم نے کیا کہا؟ اس کی نظریں اس کے چہرے پر تھی اور پری نے سکون سے کہا، میں اپنے اثر سے کہاں جاؤں گی، لوٹ کر تو میں یہی ہوں گی، بس یہی کہا میں نے۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہ اس کے چہرے کی معصومیت میں کھو کر رہ گیا تھا۔ ہاں آپ کو کیا کہنا تھا؟ آپ کچھ کہنے والے تھے؟ اس نے یاد آنے پر پوچھا۔ داراب نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا، ہاں یہی کہنے والا تھا کہ مبارک ہے تم پاس ہو گئے ہو۔ شام سے بتانے کی کوشش کر رہا تھا پر تم اکیلی مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ خوش تھا ان حالات میں، وہ ایگزام بی گریڈ سے پاس کر کے، ورنہ اسے اتنی امید نہ تھی۔ چلو اچھا ہے، تھوڑی مشکل سے صحیح، اس سے رزلٹ سے کم اچھے کالج میں تمہیں ایڈمیشن تو مل جائے گا۔ وہ پر امید تھا، تھینک یو سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ خوش ہوئی پر اتنا نہیں جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ 3 دن کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے، تمہارا ایڈمیشن تو نیکسٹ ویک ہو جائے گا، پر کالج نیکسٹ منتھ سٹارٹ ہوں گے۔ تب تک تم کو گروم کر لوں گا میں، تاکہ ایڈجسٹ ہو سکو اس ماحول میں۔ وہ اسے بتا رہا تھا پر وہ خوش نہیں تھی اندر سے۔ دراب صاحب سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا۔ آج شہر میں آئے ہوئے انہیں 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ یہ خوبصورت بنگلہ لاہور کے ڈیفینس ایریا میں تھا۔ بے انتہا خوبصورت بنگلہ تھا، پہلے بڑا سا گارڈن، پھر گھر تھا۔ پری نے خوابوں میں بھی جس گھر کا گمان نہ کیا تھا ویسا گھر تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ یہاں کا پہلے دن دراب نے اسے فجر کے ٹائم نیند سے اٹھا دیا اور وہ حیران تھی، اتنا جلدی کیوں اٹھایا مجھے؟ اس نے آنکھیں مستے ہوئے کہا، سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھ، اور یاد رکھنا 5 وقت نماز پڑھ کے باقاعدگی سے پڑھ گی۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے پھر دنیا سے ڈرتے ہیں، سمجھ گئی؟ آئندہ سے کبھی تمہیں میں نماز چھوڑتے پھر میں نہ دیکھوں، سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے پہلا سبق تمہارا؟ جی سمجھ گئی۔ وہ منہ بناتی ہوئی واش روم چلی گئی، وضو کرنے، نماز پڑھ کے سونے لگی تو اسی وقت آ کر دراب نے کہا، چلو اٹھو اب ایکسرسائز کرنے، کیونکہ جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے، تب ہی ہم خود کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور تمہیں خود کو خود ڈیفائن کرنا ہے، سمجھی؟ چلو اٹھو۔ اس کا دوسرا حکم نامہ سن کے پریشان ہوئی، چلو جلدی کر۔ وہ ذرا سی بھی اسے رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر ٹریک سوٹ پہنایا۔ کیا یہ پہنو؟ ہاں یہی، اس میں ریلیکس ہو کے واک کرو گی۔ وہ اس کے حکم پر پریشان ہوتے واش روم سے چلی گئی اور جلدی سے چینج کر گئی۔ اب یہ اسکارف لو۔ اسکارف اس کی طرف بڑھا، یہ بھی؟ اس نے اسکارف کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیونکہ باہر میرے ملازم ہیں، جلدی کرو۔
پھر آدھا گھنٹہ واک کروا کے پھر اسے کچھ ایکسرسائز کروائی اس نے۔ آج ایک ہفتہ بعد اسے گھر کے قریب ایک گارڈن تھا، وہاں لے کر گیا واک کروانے اسے۔ اس نے کرتی پہنی تھی، اس ٹریک سوٹ کا ٹروزر پہنا تھا، ساتھ میں اسکارف لیا، سر پر اسکارف کا ایک پلو اس نے آگے کی طرف سینے کو ڈانپ لیا، پن اپ کا لیا۔ اس کا یہ احتیاط دراب کو پسند آیا، اسے مزہ آیا واک کرتے ہوئے۔ گھر آ کر اس نے ایکسرسائز کی، وہ روز جانے لگے باہر واک کے لیے۔ چوتھے دن وہ ریڈی ہو کے آئی تو دراب سکون سے صوفے سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ چلے، پری نے جلدی سے کہا۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج تم اکیلے جاؤ گی، اس نے اپنا سار مسلتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ شاید اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ اس کی آواز میں حیرت واضح تھی۔ کیا دراب نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا سر مسل رہا تھا۔ اب جاؤ، جلدی آؤ، دراب نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نہیں، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ چلیے، بس بیٹھے رہیے گا، مجھے تسلی ہوگی، اس نے جواب دیا۔ اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، اور تم کیسی باتیں کر رہی؟ وہ اس کا روکھا لہجہ سن کے خاموش ہوگی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو پھر میں کیوں جاؤں؟ اس نے ایک جواز ڈھونڈ لیا رکنے کا۔ تم کوئی ڈاکٹر ہو؟ دراب نے پوچھا۔ نہیں تو، اس کی آواز دھیمی تھی۔ تو پھر تمہارے رکنے کا کوئی جواز ہی نہیں، جاؤ آپ کے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ ہاں، یہ تو ہے، وہ بے چین ہوئی۔ کیوں ہو جاؤ تم؟ دراب نے لہجے میں بیزاریت سمجھے ہوئے کہا۔ جی جاتی ہوں۔ وہ مڑے مڑے قدموں سے جانے لگی۔ وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ روک لے۔ اچانک اس نے کہا، سنو پری۔ جس نے خوشی کہا، دھیان سے جانے لگی، قریب ہی پارک ہے، ہو کر آ جاؤ۔ دراب نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے کہا۔ وہ بھی خود کو تسلی دیتے کہنے لگی، جی ٹھیک ہے۔ وہ خاموشی سے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ جان بوجھ کر اسے دراب نے بھیجا تاکہ اس میں کچھ کانفیڈنس آ سکے۔ آج بہت اس کا دل اداس ہوتا، پھر بھی وہ واک کرنا شروع کی۔ دوسرا چکر لگاتے ہوئے اسے لگا کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ اس ایریا کا مشہور گارڈن تھا، اس لیے اکثر لوگ آتے جاتے تھے۔ صبح میں کافی میل فیمیل واک کے لیے آتے، اس لیے اس نے دھیان دینا ضروری نہ سمجھا۔ وہ اپنے دھیان میں واک کرتی، کسی کی طرف توجہ دیے بغیر۔ دوسرا راؤنڈ ختم کر کے اس کا تیسرا راؤنڈ کا شروع ہو گیا، پر وہ اسے صاف محسوس کرتی، پھر بھی وہ لاپرواہ بنی رہی۔ شاید وہ اپنا ضبط آزما رہی تھی۔ سنیے، اچانک مردانہ آواز آئی۔ وہ اگنور کر کے آگے بڑھی، کیونکہ میں بھی کسی اور کو بلایا گیا ہو۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آواز آئی۔ سنیے، یو پنک اسکارف والی گرل، آپ کی پری کو یقین ہو گیا، اسے آواز دی گئی ہے۔ جی مجھے، پری نے مڑ کے دیکھا۔ 24-25 سالہ مرد۔ ہاں آپ کو، اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس عمر کی لڑکیاں چکنا ہوتی ہیں، اور آپ اتنی بے خبر، حیرت کی بات ہے۔ وہ اس کے ساتھ واک کرنے لگا۔ وہ حیران ہوئی اس کی فرینکنیس پر۔ آواز دی کیوں؟ کام کی بات کرو، پری نے روکھے لہجے میں کہا۔ اسے گھرنے سے نوازا، آگے بڑھ گئی، اسے اگنور کر کے ٹریک چینج کر دیا۔ پری نے اس نے توجہ تک نہ دی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف آیا اور کہا، 2 دن جو تمہارے ساتھ تھا، شاید بڑا بھائی یا تمہارا کزن، آج نہیں تھا تمہارے ساتھ، سوچا بات کر لوں تم سے۔ وہ حیران ہوئی اپنی حیرت پر۔ انہیں قابو پاتے ہوئے کہا، وہ میرے شوہر، سمجھے، آئندہ میرے راستے میں نہ آنا۔ اسے 2 ٹوک کہہ کر اس کے حیران چہرے پر نظر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ سنو، وہ دوبارہ اس کے راستے میں اور کہا، تم بہت معصوم اور خوبصورت ہو، مجھ سے دوستی رکھ لو۔ اس نے آرام سے کہا۔ بڑی عمر کے مرد خاص کر شوہر ایسے نہیں سراہتے اس حسن کو جتنا مجھ جیسا ینگ ہینڈسم سراہ سکتا ہے۔ اب کہ وہ اپنی کمینی طبیعت پر اترا ہے، اس کی آنکھ دبا کر کہا۔ حیرت اور افسوس سے بڑی نے اسے دیکھا اور کہا، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش شرافت سے جاؤں میرے راستے سے؟ وہ اسے غصے سے گھٹتی آگے بڑھنے لگی۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رکو، سنو تو صحیح۔ اس سے پہلے وہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ پری نے کہا، رکو، دور ہو، ہاتھ نہ لگانا۔ پری تھوڑا دور ہوئی، ورنہ اب اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہوتا۔ پری نے غصے سے کہا، اوکے تو سنو، اس شخص نے کہا۔ 1 منٹ، پری نے کہا، اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک مطلوبہ شخص اسے نظر اور وہ آگے بڑھی اور جاتے جاتے اسے کہا، یہی رہنا اب، یہی 1 منٹ۔ وہ مسکرایا۔ سامنے پری نے بھی اسمائل دی۔ اوکے، جلدی وہ خوش ہو گیا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں آتی ہوں، کہہ کر وہ آگے بڑھی، اسے جاتا دیکھنے لگے۔ صابرحان، دراب کی اونچی آواز کے بلانے پر، جلدی آئے جی صاحب، گارڈ جلدی سے آیا، تمہاری بیوی جی باہر گئی ہیں، اس پر نظر رکھنا، اسے پتہ نہ چلے، سمجھے؟ کچھ غلط دیکھو تو مجھے کال پر بتانا، پھر جب میں کہوں تو اس کے سامنے جانا، بغیر میری اجازت کے کچھ نہیں کرنا، سمجھ گئی؟ اب جاؤ صاحب، اس کے خاص ملازم نے اجازت مانگ، جاؤ، خیال رکھنا بیوی جی کو پتہ نہ چلے، انہیں یاد ہاں نکلوا۔ جی صاحب، جیسا آپ کا حکم، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ چلا گیا۔ وہ موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں اسے موبائل پر کال آئی۔ ہاں کہو صابر صاحب، بیوی جی کے ساتھ ایک لڑکا چل رہا ہے،
بی بی جی کی توجہ نہیں اس کی طرف۔ اچھا تم نظر رکھو۔ فی الحال کچھ نہیں کرنا، صابر نے کال دی۔ اس کا حکم سن کر دراب نے کال ملائی۔ جی صاحب حکم، صابر نے کال اٹھاتے کہا۔ کال جاری رکھو، نظر اس طرف۔ اس نے حاکمانہ لہجے میں کہا۔ جی صاحب لڑکے کا حلیہ؟ انہوں نے بتایا۔ ہاں صاحب لگتا تو ایسا ہی۔ صابر نے اس کے بتائے حلیے کی تصدیق کی۔ وہ 2 دن سے درمیانی عمر کے آدمی کو پری کی طرح متوجہ دیکھ چکا تھا۔ پٹھان کی نظر اپنی عورت کے معاملے میں صدا سے تیز رہتی ہے۔ اس کے خون نے جوش مارا، پھر اسے خیال آیا کیوں نہ پری کو آزما لے۔ اس کے اندر کچھ ہمت آئی یا وہی کی وہی ڈرپوک ہے۔ اب بی بی جی سے بات کر ہے، صابر نے بتایا۔ وہ اسے پل پل کی خبر کر رہا تھا۔ بی بی جی نے راستہ بتایا، پھر بات کر رہا ہے۔ وہ مسلسل رابطے میں تھا دراب سے۔ پری سے ایک ہاتھ بتاتے ہوئے کچھ نہیں کرنا، نظر کو سنو۔ جی صاحب تمہاری بی بی جی رو تو نہیں رہی؟ دراب کو پری کا خیال آیا۔ نہیں صاحب کچھ پریشان لگتی ہے۔ اسے کچھ سکون ہوا۔ صاحب اس نے ہاتھ بڑھایا بی بی جی کا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ دراب صوفے پر کھڑا ہو گیا۔ اگلے پل دراب کو صابر کی آواز نے پرسکون کیا۔